نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم کے ساتھ رمضان المبارک کے دن اپنی آب و تاب کے ساتھ گزر رہے ہیں اور اللہ رب العزت کی بے شمار تعریفوں کے ساتھ ہم رمضان المبارک کے دوسرے عشرے میں داخل ہو چکے ہیں۔ دوسرے عشرے کا نام مغفرت ہے، جس کے بارے میں کچھ اسباق گزر بھی چکے ہیں۔ مغفرت معافی کا نام ہے اور اللہ رب العزت کی صفات میں ایک اس کی صفت غفور، معاف کرنے والا ایک خوبصورت صفت ہے۔ اللہ رب العزت اتنے بڑے حوصلوں کے مالک ہیں، انسان بڑے سے بڑا گناہ کر لے اللہ رب العزت اسے معاف کر دیتے ہیں، اور اللہ رب العزت نے بے شمار ایسے واقعات قرآن کریم کے ذریعے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے ذریعے اس امت تک پہنچائے ہیں کہ جن میں ایسے لوگوں کی معافی ہوئی اور معافی کے بارے میں بتایا گیا کہ انسان سوچ کے حیران ہو جاتا ہے۔ جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے کلیم اور نبی ہیں۔ آپ علیہ السلام اپنی قوم بنی اسرائیل کو دعوت و تبلیغ کیا کرتے تھے۔ ایک موقع پر آپ نے دعوت دیتے ہوئے لوگوں کو زکوٰۃ کے متعلق سمجھایا کہ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے اور اللہ رب العزت کے بتائے ہوئے طریقے پر اس کے نام پر نکالنا ضروری ہے، اور یہ اس مال کا حق ہے اور مالداروں پر یہ فرض ہے۔ تو اس قوم میں سب سے زیادہ مالدار قارون تھا۔ قارون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس دعوت کو جب سنا تو اس نے اپنے مال کا حساب کیا، جیسے ہمارے ہاں زکوٰۃ ہے ان کے ہاں بھی تھی۔ تو اس نے جب اپنے مال کا حساب کیا تو کافی زیادہ بنا جو اس نے زکوٰۃ نکالنی تھی۔ حالانکہ انسان جو اللہ کو دیتا ہے اس کا ڈبل ملتا ہے، لیکن اللہ کی پہچان بھی ہونی چاہیے، اللہ سے تعلق بھی ہونا چاہیے، آخرت سے جوڑ بھی ہونا چاہیے، وگرنہ مال سے اس قدر محبت ہو جاتی ہے کہ انسان اپنی ضروریات پر لاکھوں لگا کر خوش ہوتا ہے، اور اللہ کی راہ میں اور اللہ کے نام پر دینے کے لیے 10 روپے اسے بڑے مشکل لگتے ہیں۔ تو اس نے دیکھا کہ مال کا ایک حصہ وہ چلا جائے گا اللہ کے نام پر، تو اس نے ایسے جانا کہ جیسے یہ ضائع ہو جائے گا، تو اس نے ایک خاتون کو کافی سارا مال و دولت دیا اور کہا کہ بھری محفل اور مجمع میں جب موسیٰ علیہ السلام دعوت دے رہے ہوں گے تو تم ان پر بدکاری کا الزام لگانا۔ تو پھر جب لوگ ایک جگہ جمع ہوئے، موسیٰ علیہ السلام اپنے روٹین کے مطابق لوگوں کو دعوت دینے لگے، تو پھر زکوٰۃ کے متعلق گفتگو ہوئی۔ تو قارون کہنے لگا، سوال اس نے پوچھا کہ
اگر کوئی انسان بدکاری کرے تو اس کی کیا سزا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اس کی سزا قتل ہے۔ تو قارون کہنے لگا کہ آپ سنیے یہ عورت کیا کہتی ہے۔ اس نے اپنے ساتھ ایک عورت کو کھڑا کیا۔ اس عورت کی نظر جو ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام پر پڑی تو اس پر ایک رعب چھا گیا، اور اس کی زبان سے یہ نکلا کہ اللہ کے کریم، موسیٰ علیہ السلام، اس شخص نے مجھے بہت ساری رقم دی ہے اور بہت ساری اور دینے کا وعدہ بھی کیا ہے اس شرط پر کہ میں آپ پر الزام لگاؤں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام وہیں پر سجدے میں چلے گئے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ موسیٰ، یہ زمین آپ کے تابع ہے، آپ اس کو جو حکم کریں گے یہ آپ کا حکم مانیں گی۔ موسیٰ علیہ السلام نے زمین کو یہ کہا کہ اس کو نگل جا، وہ پاؤں تک نگل گئی۔ قارون کو محسوس ہو گیا کہ اس کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ہے، تو اس نے کہا موسیٰ صرف آج معاف کر دیجئے، کبھی دوبارہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر فرمایا کہ اور نکل جا، یہاں تک کہ وہ آدھا زمین میں دھنس گیا۔ تو اس نے لوگوں کی طرف رک کر کے کہا کہ دیکھو، مجھے زمین میں دھنسا کر موسیٰ میری دولت کا وارث بننا چاہتا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی کہ اس کا سارا خزانہ بھی اس کے ساتھ دفن ہو جائے۔ تو زمین قارون کو اس کے خزانے سمیت نکل گئی۔ اب جو وہ زمین دوز ہو گیا، اس کا انجام بد دیکھ کر لوگ دہل گئے، اور وہ لوگ جو اس کی ٹھاٹھ کو دیکھ کر تمنا کیا کرتے تھے کاش ہمیں بھی اتنا مال و دولت ملتا، آج ان کے شکرانے سے نظریں جھک گئی کہ شکر ہے ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں، وگرنہ ہمارا انجام بھی یہی ہوتا۔ تو اس کی زمین کے اندر دھنسنے کے بعد زمین نے جب قارون کو نگل لیا تو اللہ رب العزت نے جبریل امین کو بھیجا، اور جبریل امین نے آ کر عرض کی، اے اللہ کے رسول علیہ السلام، اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس نے آپ کو کئی بار بلایا، کئی بار اس نے آپ سے معافی مانگی، آپ کا دل بہت بڑا ہے۔ میں اپنی ربوبیت کی قسم کھا کے کہتا ہوں، اگر ایک بار بھی یہ مجھے پکارتا، میں اسے زمین سے باہر نکال کے کھڑا کر دیتا۔ قارون دنیا کا وہ بدبخت انسان ہے جس نے وقت کے نبی پر تہمت لگائی۔ ایک ایسا گناہ نہ اس سے پہلے کسی نے کیا، نہ اس کے بعد کسی نے کیا۔ اتنے بڑے گناہ کو کرنے والے انسان کے لیے اللہ رب العزت یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اگر وہ ایک بار بھی مجھ سے معافی مانگتا تو میں اسے معاف کر دیتا۔ اللہ رب العزت تو جیسے معاف کرنے کے لیے تیار ہی ہیں، بلکہ علماء تو فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت منتظر ہے کہ اس کے بندے معافی مانگے تو صحیح۔ اس نے جب اپنی معافی کا اعلان فرمایا تو یوں ارشاد فرمایا، نبی عبادی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ حکم کیجئے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، کہ بے شک میں معاف کرنے والا مہربان ہوں۔ سبحان اللہ، دنیا میں کتنے طرح کے انسان بستے ہیں، کتنے وہ لوگ ہیں دنیا میں جنہیں رب کا پتہ ہی نہیں، کتنے لوگ ہیں جنہوں نے رب کو تلاشتے ہوئے کتنی واسطے بنا لیے، لیکن اللہ رب العزت جب اپنی مغفرت کا اعلان فرماتے ہیں تو
تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے بندوں کو کہہ دیجئے، سبحان اللہ، کتنا خوبصورت لفظ ہے، اور اس لفظ کے اندر کتنی محبت ہے۔ کوئی اس کا بنے نہ بنے، کوئی اس کا ہو نہ ہو، وہ تو سب کا ہے اور سب کو معاف کرنے کے پر تلا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت کا یہ جو عشرہ ہمیں ملا ہے رمضان المبارک میں مغفرت کا، تو کثرت سے اس میں اپنے لیے، ہر کلمہ گو کے لیے اللہ سے مغفرت مانگنی چاہیے۔ اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے، اللہ بہت معاف کرنے والا ہے۔ اور اگر یہ صرف انسان اپنے اندر پیدا کر لے کہ انسان بھی معاف کرنے والا بن جائے، تو کیا سونے پہ سہاگا ہو، کتنا عالی شان مقام ہو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اس دنیا میں کوئی بھی ستایا نہیں گیا، لیکن آپ ہر پل اور ہر آن سب کو معاف کرتے تھے۔ طائف کا واقعہ کتنا معروف ہے کہ آپ کو کس قدر اذیت دی گئی، اور فرشتوں نے جب آ کر آپ کو کہا کہ آپ ہمیں اجازت دیجیے چکی کے دو پارٹوں کے درمیان جیسے دانہ پس جاتا ہے، انہیں پیس ڈالیں ان دو پہاڑوں کے درمیان، تو آپ نے فرمایا نہیں، اور پھر اللہ کے سامنے یہ ہاتھ اٹھا کر التجا کی کہ اللہ میری قوم کو معاف فرما دیجیے، یہ مجھے نہیں جانتی۔ تو اللہ رب العزت بہت معاف کرنے والے ہیں، اور کائنات میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تو کسی کو ستایا ہی نہیں گیا، نہ کوئی ستایا جائے گا۔ کبھی دنیا میں ہم ستائے جائیں، تکلیف دیے جائیں، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل، آپ علیہ السلام کے اصحاب، آپ علیہ السلام کے ماننے والوں کو آج تک جو دنیا سے جا چکے، جو آج بھی آپ کے ماننے والوں پر ظلم و ستم اٹھائے جا رہے ہیں، تو وہ ان ساری باتوں کو یاد کر کے کہ کیسے وہ لوگ دوسروں کو معاف کرنے والے تھے، کیسے وہ لوگ ستانے والوں کو دعائیں دیا کرتے تھے، کیسے وہ لوگ زخم دینے والوں کو پھول پیش کیا کرتے تھے۔ اللہ رب العزت کی صفت مغفرت ہے۔ اللہ رب العزت کے بندے اگر اپنے اندر یہ صفت پیدا کر لیں تو انشاءاللہ العزیز دنیا جنت کا نمونہ بنے گی۔ اللہم اغفر لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم ارحم لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہم اصلح لی امتی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔